الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک بہت گہرا اور بہت وسیع علمی مضمون کا بیان شروع کیا تھا کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے یہ کئی عوالم سے گزر کے آیا ہے۔ انسان سب سے پہلے اعیان ثابتہ میں تھا، پھر اس سے عالم لاہوت میں پہنچا۔ یہ اللہ کا ذکر جو کرتے ہیں وہ جب یہ ذکر کرتا تھا تو یہ عالم لاہوت کا ایک فرد تھا۔ پھر یہ وہاں سے عالم جبروت میں آیا، ملکوت اور ناسوت، یہ چار عوالم اس کے ذکر کیے تھے۔ اور اسی طرح جب انسان کی واپسی ہوتی ہے تو وہ انہی دنیاؤں سے گزر کر پھر اللہ کے حضور میں پہنچتا ہے۔ اور اسی سے بات چلی تھی کہ انسان اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو روح انسان سے جدا ہوتی ہے تو وہ روح سفر کرتی ہے۔ جس چیز کو لوگ موت کہتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور روتے ہیں، ایک طبعی چیز ہے کہ دکھ اور الم کی وجہ سے آنسو گرتے ہیں اور دل اس چوٹ کو بہت محسوس کرتا ہے، لیکن اصل میں ایک سفر اس کا تھا انسان کا جو قوس نزول میں تھا۔ پرکار نے ایک دائرہ بنانا ہے، اور پرکار آپ میں سے جس نے بھی جیومیٹری پڑھی ہے، بہت خوبصورت دائرے بچے بناتے ہیں۔ وہ دائرہ چھوٹا اور بڑا بنتا ہے اور بچے اس دائرے سے کھیلتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس دائرے کو نصف کر دیا جائے تو پہلا دائرہ جو کھنچتا ہے اس کا نصف تو وہ اللہ کے علم سے انسان جب وجود میں آیا تو اس سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مثال نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ پروردگار عالم جسمانیات سے مبرہ اور پاک ہے۔ لیکن کیا کریں کہ انسان کو انسان جب سمجھاتا ہے تو اسی دنیا کی اصطلاحات استعمال کرتا ہے۔ تو پہلی چیز وہ اللہ کے علم میں، اور اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ ایک قوس اور دائرہ لگائے گا۔ چنانچہ اپنے علم سے اس نے جو کچھ اس کے خیال میں تھا اس نے دنیا کو بنایا، اور دنیا بنانے کے بعد دنیا کا بادشاہ انسان کو بھیجا
کہ تم سے زیادہ اس کائنات میں اچھا بھی کوئی نہیں اور برا بھی کوئی نہیں، تو انسان سے آدھے دائرے کی ابتدا اور آغاز شروع ہوا، اور وہ آدھا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے جب موت آتی ہے۔ اپنے آپ کو جس نے موت کے لیے تیار کیا ہوا ہوتا ہے، اتنا فارغ کر رکھا ہوتا ہے کہ دکان سے گھر جاتے اور گھر سے دکان آتے مر جائے تو کسی کا لینا نہیں دینا نہیں، لین دین ہے تو وہ سب درج ہے، کسی کو زحمت نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی ہے خدا کی عبادت میں لگا ہوا اور اپنے دل کو ہر نفرت اور محبت سے پاک رکھا ہے، نہ دل میں نفرت ہے اپنے دشمنوں کے لیے، نہ گالی دینے والوں کے لیے، نہ برائی کرنے والوں کے لیے، اپنی ذات کے دائرے تک، اور نہ ہی اسے ایسی محبت ہے کسی سے، اولاد سے، بیوی سے، کسی سے، کہ وہ آدمی دل کو غیر شرعی طور پر پھنسا چکا ہو، اولاد سے کوئی امید باندھی ہوئی ہو کہ پیسے کما کے لائیں گے، بیٹی ہے اس کا رشتہ، یہ چیزیں فلاں جگہ کیونکہ دولت زیادہ ہے، اس قسم کی خرافات سے جب پاک ہوتا ہے آدمی، تو اب دوسرا دائرہ آدھا اس کا شروع ہوتا ہے تاکہ دائرہ مکمل ہو جائے۔ تو آغاز وہاں ہوا تھا اللہ کے علم سے وجود میں آنے پہ، اور یہاں آغاز ہوا ہے اس موت سے، اور اب اس نے سفر شروع کیا۔ اور اگر اس کا دل کہیں اٹکا اور پھنسا ہوا تھا تو اللہ کے فرشتے جبراً پھر اس دنیا سے نکالتے ہیں، کھینچتے ہیں، مارتے ہیں، اور پھر وہ چلتا ہے کسی اور چیز کی طرف۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، وہ بہت ہی برا انجام ہے۔ تو یہ دائرہ پہلا درجہ اس کا موت، اور آخری درجہ ہمارے نزدیک مقام ربوبیت ہے کہ وہ اللہ کی زیارت کرتا ہے، اور جب پہلی بار اللہ کی زیارت ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی روح، جنت اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، پھر وہ اللہ کی ذات میں سفر کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان بہت بڑی چیز ہے جو یہاں پر بھیجا گیا، تو عالم لاہوت اور جبروت اور ان سب سے جو چیزیں آتی ہیں ہمارا دل انہیں قبول کرتا ہے نہیں کرتا، یہ نہ کرنے میں دل کا مرض ہو جاتا ہے۔ تین دنیایں الگ الگ ہیں، کافر کی دنیا الگ ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ منافقین کی دنیا الگ ہے، اور منافقین اللہ کے نزدیک کافر ہی ہیں۔ کیا فرق ہے؟ وہ برملا زبان سے کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، اور اس کا دل اندر سے منافق کا کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کافر کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت جتنی چیزوں کو موجب ایمان اور ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے میں نہیں مانتا، یہ زبان سے کہہ رہا ہے، منافق دل سے کہہ رہا ہے۔ اور تیسری دنیا وہ ہے جو اللہ نے بیان کی، اور آپ قرآن کریم میں دیکھیں کئی مقامات پر اللہ کہتا ہے کافر، منافق، والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ وہ منافقوں سے الگ ایک طبقہ ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے۔ جب مرض دل کو لگ جاتا ہے تو خبر بغیر تحقیق کے دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ یہ دل کا بہت بڑا مرض ہے
کہ کوئی آدمی کسی خبر کو پھیلا دے اور خبر پھیلانے کے بعد وہ پھر اس انسان کو بعد میں احساس ہو کہ جھوٹ بول دیا ہے میں نے، لیکن وہ تباہی مچ چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جھوٹ خبر جو پھیلاتا تھا بڑی سختی سے اس کی خبر لیتے تھے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حکمران مقرر کر دیا تھا، اور مغیرہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی کہ وہ عورت کے ساتھ ملوث پائے گئے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قصہ مختصر یہ کہ سب کو مدینہ منورہ بلا لیا اور آپ نے فرمایا تم 4 آدمی قسم کھاؤ اس بات پہ کہ تم نے مغیرہ کو اس عورت کے ساتھ اس حالت میں بے عین ہی دیکھا ہے۔ اب جب قسم کھانے کی باری آئی تو 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین ہم چاروں دوست کھڑے تھے اور موسم کو دیکھ رہے تھے، اور اچانک تیز ہوا چل رہی تھی اور تیز ہوا نے ان کے کمرے کی کھڑکی کھول دی، پردہ ہٹا اڑا، اور پھر انہوں نے کہا ایک نے کہ دیکھو اور گواہ رہو مغیرہ کیا کر۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ان کا امیر المومنین وہ میری بیوی تھی اور وہ بالکل اپنی بہن کے مشابہ ہے، آپ دیکھ لیں ان دونوں بہنوں کی شکل و صورت کیسی ملتی ہے، اور یہ سمجھے کہ سالی ہے، اس سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں۔ 3 نے کہا کہ امیر المومنین ہم نے اسے دیکھا ہے اس حالت میں، اب آگے اس کی بیوی تھی سالی تھی ہمیں نہیں پتا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی سالی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ انہیں درے لگوائے 80 اور فرمایا کہ تم چوتھا گواہ نہیں ہو بلکہ تم ایک عورت پر ایک مرد پر تہمت لگا رہے ہو۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اس سزا کے بعد بھی کہا کہ تمہاری شہادت عدالت میں مردود قرار دی گئی ہے، تم جھوٹے انسان شمار کیے گئے ہو، لیکن اب بھی اگر تم رجوع کر لو اور کہو کہ میں نے جھوٹ بول دیا تھا تو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی تو بھی میں تمہاری شہادت دوں گا کہ اس نے رجوع کر لیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عمر بھر رجوع نہیں کی۔ اس لیے بسا اوقات جھوٹی خبر، قرآن جس کو کہتا ہے وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، مدینہ منورہ میں افواہیں پھیلانے والے، دشمن آ گیا ہے اور مارے جائیں گے، اسلام یہ دل کا مرض ہے، دل کا مرض شک ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں، دل کا مرض شک ہے، بغیر سوچے سمجھے محض اپنے گمان میں دوسرے کو مشکوک قرار دینا اور دوسرے پہ زیادتی کرنا۔ دل کا شک دل کا مرض جہالت ہے۔ قرآن اس کو کہتا ہے کہ یہ لوگ دل میں جہالت کو اپنائے ہوئے ہیں، یعنی اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں جہالت ہے۔ الغرض ایک جماعت پوری ہے جو خدا کی تجلیات اور اس کی رحمت جو قلب اطہر پر نازل ہوتی ہے، ایک پاک دل انسان کے دل پہ اللہ کے فیصلے کھلتے ہیں، خدا اپنا فیصلہ اسے دکھاتا ہے، عورت یا مرد کو، کہ اس نے دیکھا کہ اسے مثلاً ایک انار ایک سیب دیا گیا اور وہ جانتی ہے کہ اس کا مطلب ہے میرے یہاں اچھی اولاد پیدا ہوگی، انار دیا گیا اس کا مطلب ہے بہت اچھی اولاد، لیکن انار میں جیسے کھٹاس ہوتی ہے یہ بچہ اپنی زندگی میں بہت تکالیف بھی دیکھے گا۔ کئی خواتین کئی مرد اپنے بچوں کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں، یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو لوح محفوظ میں درج ہوتا ہے، اور اسے خواب آتا ہے جب بچہ روح کے ساتھ ملتمس ہوتا ہے 4 ماہ کے بعد، یا پھر اللہ کبھی آغاز میں حتیٰ کہ شادی سے بھی پہلے کچھ دکھا دیتے ہیں۔ جتنا دل پاک ہوتا ہے اتنا ہی خدا کے فیصلوں کو وہ قبول کرتا ہے۔ اللہ عالم غیب کے دروازے کھولتا ہے۔
اللہ انسانوں پر اپنی رحمتوں کا اظہار کرتا ہے، دکھاتا ہے۔ مومن آدمی کا دل پاک ہوتا ہے اور ایک چیز سوار ہو جاتی ہے کہ میں ضرور، مثلا آج ضرور گاؤں چلا جاؤں، کوئی کام ہی نہیں ہوتا، یا اللہ کیا مصیبت، کیا ہو گیا؟ اتنا دل پہ یہ خیال چھا جاتا ہے کہ اٹھ کے گاؤں چل پڑتا ہے۔ گاؤں پہنچا اور معلوم ہوا کہ یہ حادثہ پیش آ گیا، یہ خوشی کی محفل تھی، مجھے اطلاع نہیں مل سکی، کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ یہ خدا کے وہ فیصلے ہیں جو اس کی روح میں آتے ہیں، خواب میں نہیں آتے، اور انسان اس پریشر سے یہ کرتا ہے۔ اچھا خاصا بخیل اور اچھا خاصا سخی، دل میں آتا ہے پیسے خرچ کرو، روک نہیں سکتا، دل میں آتا ہے نہ کرو، آدمی دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کے وہ فیصلے ہیں جو اللہ اس کی روح میں ڈالتا ہے کہ یہ کرو، بشرطے کہ دل پاک، اور دل ناپاک ہو جاتا ہے ظلم سے، دل ناپاک ہو جاتا ہے جہالت سے، دل ناپاک ہو جاتا ہے شک سے۔ دل کے امراض میں سے بہت بڑا مرض وہ جن سے مخالف کی طلب سے۔ اسی لیے جب دل کو صاف رکھنا ہو تو پچھلے جمعے کو عرض کر رہے تھے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان عدل کو قائم کرے، انصاف کو قائم کرے اپنی زندگی میں، اپنے نفس سے شروع کرے کہ میں نے عدل کو قائم کرنا ہے۔ اچھی خاصی گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ایک ہی لائن چل رہی ہے، اب اپنی گاڑی کو بڑھا کر آگے لے جانا کہ سب سے آگے میں پہنچ جاؤں اور اس لائن کو توڑ دوں، یہ ظلم ہے۔ وہ جو لوگ اتنی دیر سے کھڑے ہیں ان کے حقوق کو مارنا ہے اور اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، یہ ظلم۔ عدل سے رہے۔ 10 گاہک دکان پہ ہیں، ایک گاہک لائن میں آتا ہے، ڈیلنگ اس سے کرنے کی بجائے دوسرے کو بھی پکڑو، تیسرے کو بھی پکڑو۔ عقل مند آدمی کہتا ہے جو پہلے آیا ہے اسے پہلے دینا ہے، یہ عدل ہے جو وہ قائم کرتا ہے، کسی کو نظر آئے یا نہ آئے اللہ اس کے دل کو دھو دیتا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل قائم کرے، اتنا حق مال جو کماتا ہوں میرا ہے، اتنا حق میری اولاد کا ہے، اتنا حق اس میں والدین کا، اتنا میں نے بچانا ہے۔ اتنی اس عدل میں برکت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے بنی اسرائیل میں بادلوں سے آواز سنی، کوئی فرشتہ کہہ رہا تھا بادل سے کہ فلاں باغ پہ جا کر برسنا ہے۔ بڑا حیران ہوا، وہ اپنے شہر میں چل پڑا، جو پتہ فرشتے نے کہا تھا وہاں پہنچ گیا، اور بارش پورے شہر میں صرف وہیں ہوئی۔ خدا کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں نیک کہ سارے شہر میں گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، صرف بارش اس کی میت پہ ہوتی ہے، اس جنازے پہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے استقبال کیا خدا کے فرشتوں نے اور خوشخبری دی کہ آدمی ایسی اچھی روح آئی ہے، ہم اس کی تدفین سے بھی پہلے اپنی رحمتیں اس کے ساتھ شامل حال کر۔ تو باغ میں پہنچا، بارش برسی، مالک سے ملا اور کہنے لگا کہ کیا کرتے ہو؟ اس طرح ہوا ہے تمہارے باغ پہ خدا کا کرم اتنا کیوں ہے؟ اس نے کہا جتنے پیسے آتے ہیں ایک حصہ اس نفع کا میں باغ پہ خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بچوں کی اولاد کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، اور ایک حصہ خیرات کر دیتا ہوں۔ میں اللہ کا حق نہیں روکتا، خدا نے کبھی بھی میرا حق نہیں روکا۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف۔ اس لیے جن اقوام اور معاشروں میں عدل قائم نہیں ہوتا، میں بار بار یہ حدیث سناتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بٹیرا اپنے گھونسلے میں اپنے گھر میں مر جاتا ہے بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے، قحط پڑ جاتے ہیں، سیلاب
بے وجہ کے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تباہیاں مچتی ہیں، اور پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کے تماشے وہ معاشرہ دیکھتا ہے جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا، اور سب سے بڑا عذاب خدا کا عدل نہ ہونے کی وجہ سے یہ برستا ہے کہ وہ قوم جاہل ہو جاتی ہے، نہ دین کو پہچانے، نہ دنیا کو پہچانے، نہ دنیا میں امن رہے اور نہ آخرت میں اس کی کوئی موت اچھی اور انجام اچھا ہو۔ یہ دونوں جہانوں سے محروم اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں عدل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حبشہ جانے کی اجازت عطا فرمائی تھی، اور بس ایک جملہ فرمایا تھا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، مکہ کی زندگی تنگ ہو گئی ہے، اس طرح مظالم ہو رہے ہیں، ساری صورتحال پیش کی، تو آپ نے فرمایا حبشہ چلے جاؤ، میں نے سنا ہے کہ وہاں پر عدل ہے، وہاں کی زمین پہ انصاف۔ اس لیے عدل پہ کوئی تقریر نہیں کرنی، اپنی ذات سے انصاف کرے۔ کتنے کپڑے ضرورت ہیں، میں کتنے بنا رہا ہوں، کیا چیز چاہیے، یہ پیسہ دوسروں کے کام بھی آ سکتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اپنی خواہش کی وجہ سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں اور میرے ہمسائے میں آدمی ہے اور وہ قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، کیوں نہ میں اسے پیسے دوں کہ یار تم آزاد ہو جاؤ، کیوں قرض کے بوجھ میں۔ یہ سب عدل ہے، اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے محلے والوں سے، اپنی سوسائٹی سے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے تو سب سے پہلے اپنے چچا اور اس کے بیٹوں کو دیکھو، تایا اور اس کے بیٹوں کو دیکھو، پھوپھی اور اس کے بیٹوں کو دیکھو، خالہ اور اس کی اولاد کو دیکھو، ماموں اور اس کی اولاد کو دیکھو۔ وہ ساری ترتیب ہم نے ایک مرتبہ آپ سے عرض کی تھی، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، یہ عدل کا قیام ہے انسان کے اپنی شخصیت کے ساتھ۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ عادل آدمی کو اپنے عرش کے نیچے کھڑا کر دے گا۔ یہ تھوڑا احساس ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے دل کو صاف کرتی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت۔ بس قرآن کی تلاوت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورتیں جن اوقات کے ساتھ مخصوص کر دی ہیں اتنا ہی پڑھ لے، اتنی تلاوت کرے۔ مہینے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن پورا کر لیا کرو، یعنی روز ایک پارہ پڑھ لے۔ ایک کو فرمایا 40 دن میں قرآن پورا پڑھ لیا کرو۔ ایک صاحب کو فرمایا کہ سال میں ایک صاحب کو فرمایا کہ 3 دن سے کم میں قرآن پورا نہیں کرنا۔ ہر ایک آدمی کو سہولت دی اس کی طبیعت، اس کے مزاج کے مطابق۔ سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ روز 1 صفحہ پڑھ لے، 2 صفحے پڑھ لے، مگر تلاوت دل کو صاف کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ یاسین پڑھا کرو، تم میں سے جو پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا صبح کے وقت پڑھا کرو کہیں جانے سے پہلے تاکہ تمہارے کام اللہ آسان کر دے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 4 کل اور آیت الکرسی پڑھا کرو۔ عقبہ ابن عامر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت میں بغیر کسی رکاوٹ کے، آپ نے فرمایا ہر نماز کو پورا کر کے آیت الکرسی پڑھتا رہے، یہ عمل تجھے جنت میں لے جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دل صاف ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا تلاوت سے، حتیٰ کہ موت جنت میں جانے کا اہل بنا دے گی۔ رضی اللہ عنہ تلاوت کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا ابو موسیٰ صبح کی نماز میں سورہ حجرات سے لے کے بروج تک کی تلاوت کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے۔ اور سورہ بروج سے لے کر لم یکن الذین کفروا اس تک جتنی صورتیں ہیں یہ عصر اور عشاء میں پڑھنا۔ حجرات سے بروج تک، فرمایا فجر اور ظہر دونوں کی قرات ایسی ہے۔ ظہر میں اب کوئی پڑھے نا
تو لوگ گھبرا جاتے، مولوی صاحب اتنی لمبی نماز، یار سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، شکر کرو جو علماء اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ اور عصر اور عشاء کی نماز میں فرمایا ہے سورہ بروج تک، سورہ لم یکن الذین کفروا سے لے کے لم یکن الذین کفروا تک بروج سے، اور فرمایا مغرب کی نماز آخری صورتوں سے پڑھا دینا، لم یکن الذین کفروا سے بعد کی جو صورتیں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، ہماری نمازیں ایسے ہوتی ہیں؟ ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو صرف 30واں پارہ یاد کرا دیتے کہ بیٹے یہ یاد کر لیں، ساری عمر کے لیے جان چھٹ گئی، کسی بھی مشقت سے سنت کے مطابق ساری نمازیں پڑھ۔ اس لیے دوسری چیز تلاوت، اور تیسری چیز انسان کے دل کو جو صاف کرتی ہے، جبر کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جو چیزیں دل کو ہلاک کر دیتی ہیں، اللہ کے فیصلے اور اس کے دل کے درمیان دیوار بن جاتی ہے، جو چیز اللہ کی طرف سے نور کو اس کے دل میں منتقل نہیں ہونے دیتی، سب سے بڑی چیز غصہ ہے۔ کبھی بھی غصے میں کوئی کام نہ کرے، چھوڑ دے سب کچھ، بیٹھ جائے، جگہ تبدیل کر لے۔ غصے میں 100% بھی سمجھے کہ میں حق پہ ہوں تو بھی نہیں کرنا، لگام ڈالے اپنے نفس کہ غصہ اور جنس دونوں آپس میں بھائی ہیں، بہنیں ہیں۔ غصہ اور جنس، ایک کو رکھو دوسرے کو نکالو، دوسرے کو رکھو اور ایک کو نکالو، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے خدا قرآن میں دونوں کا اکٹھا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مومن آدمی کبھی قتل نہیں کرتا کسی کو بھی جب تک کہ خدا نے اس کا حکم نہ دیا۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور بدکاری بھی نہیں کرتا۔ غصے اور زنا کو اللہ نے جوڑ دیا ہے 2 جگہ پہ قرآن میں، اس لیے کہ جس آدمی کی جنسی خواہشات پوری نہیں ہوتی، جھنجھلاتا ہے، غصہ آتا ہے، مارتا ہے۔ اور جس کو غصہ آتا ہے، طاقت کا غرور ہوتا ہے نا، نشہ ہوتا ہے، میری طاقت، میری جوان، میرا، تو وہ اس کام میں پڑ جاتا ہے۔ یہ 2 دیواریں چین ہیں اللہ کے نور کے درمیان اور انسان کے دل کے درمیان۔ اس سے کچھ خبر نہیں ہوتی میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے۔ خدا اس لیے بتاتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارا ہے، تمہیں اولاد دینی ہے، یہ انار ہے، یہ سیب ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ تمہاری دادی دعا کر رہی ہے، یہ تمہارا دادا اس کی روح دعا مانگ رہی ہے، یہ سب چیزیں اس کو بتائی جاتی ہیں تاکہ خوشخبری اسے حاصل ہو، اللہ کا قرب، خوش ہو، خدا پر یقین رکھے۔ اور جب وہ ان 2 چیزوں میں پڑ جاتا ہے، شہوت میں اور غصے میں، اپنے دل پہ مٹی مل لیتا ہے، آئینے کو گندا کر دیتا ہے۔ خدا کا نور تو آتا ہے لیکن یہاں ریسیپشن کے لیے کوئی چیز نہیں، وہ آئینہ جو تھا اس نے گندا کر دیا۔ اس لیے ان 2 چیزوں پہ قابو پانا بہت ضروری ہے، وگرنہ عبادت تک کے انوار حاصل نہیں ہوتے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہاری نماز تمہیں روکتی ہے فحاشی سے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے پابندی سے اور پھر بھی فحاشی کے کاموں سے نہیں روکتا، فحاشی کے کاموں سے نہیں رکتا، تو اسے سوچنا چاہیے کہ نماز پڑھتا ہے یا ٹکریں مارتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس نماز کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوا کھائیے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں جی نہیں ہوا، پھر دوسری دوا، پھر تیسری دوا۔ ڈاکٹر سوچتا ہے کہ یار یہ دوائی کا اثر اس پہ ہو کیوں نہیں رہا، کہیں فلاں مرض تو نہیں، کہیں فلاں مرض تو نہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن کہتا ہے تم اگر نماز پڑھو گے فحاشی سے رکو گے، نہیں رک رہے تو اس کا مطلب ہے تمہاری نماز میں کوئی نہ کوئی کمی باقی۔ اسی سلسلے میں دل کی طہارت کے سلسلے میں تیسری ایک چیز ہے، وہ آئندہ بات کریں گے، اور پھر لوٹیں گے عالم لاہوت، ناسوت، جبروت اور ملاکوت کی طرف کہ انسان کتنے عوالم سے گزر کر اس حال پہ